مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، آج شعبان المعظم کا دوسرا عشرہ سن 1445 ہجری شروع ہے اور بمطابق 23 فروری 2024 جمعۃ المبارک کا عظیم اجتماع اور عظیم دن ہے. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے عدل اور انصاف کے معیار کو قائم رکھنے کے لیے فاحکم بین الناس بالحق کی آیات نازل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ لوگوں کے معاملے میں انصاف فرمائیے. عدل اور انصاف کا جو ترازو ہے یہ صرف دنیا میں نہیں ہے، آخرت تک بھی اس ترازو کو بروئے کار لایا جائے گا. بلکہ قرآن کریم نے موازین اور میزان ترازو کے لفظ استعمال فرما کر ہمیشہ عدل اور انصاف کے قیام کی بات فرمائی ہے. کہتے ہیں کفر کا دور چل سکتا ہے پر ظلم اور ناانصافی کا دور نہیں چل سکتا. اگر کوئی مسئلہ انصاف سے ہٹ کر ہو تو اس کو نہ شریعت قبول کرتی ہے نہ اخلاق قبول کرتا ہے. اور کسی قوم کی دشمنی میں اتنا بھی بندہ آگے نہ جائے کہ بندہ بے انصافہ ہو جائے. یہ تمام اسلامی احکامات موجود ہیں. اب حال ہی میں مسئلہ یہ ہے، ہمارے ملک پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے چیف جسٹس صاحب نے جو ایک قادیانی کے بارے میں فیصلہ دیا ہے وہ سراسر احمقانہ غلط فیصلہ ہے جس کو پوری ملت اسلامیہ خصوصاً پاکستان میں علماء کرام نے مسترد کیا ہے. اب جب ہم یہ بات کر رہے ہیں اس وقت تو ہمارے سامنے دو طرح کے حضرات سے واسطہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو ناواقف ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، چلو وہ تو سوال کریں. ایک وہ لوگ ہیں جو میڈیا پرسن ہیں، جو جانتے ہیں، ذرائع ابلاغ کا معاملہ ان کے پاس موجود ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام نے نہ کوئی فیصلہ پڑھا ہے نہ انہیں پتہ ہے. ایسے ہی چیف جسٹس کے خلاف کوئی سیاسی مہم شروع ہو گئی ہے تو علماء بھی اس میں حصہ اپنا ڈال رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آج میری گفتگو براہ راست پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے مکمل فیصلہ رکھوں. میں نے الحمدللہ مستقل LLB کی تیاری کی ہے، پریکٹس نہیں کی کہ میں اسے اپنا کاروبار نہیں بناتا. میں صرف یہ بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم مکمل لا کے اسٹوڈنٹ اور اس لا کو جانتے ہیں. میں نے پورا فیصلہ نکلوایا ہے اور اس کو پڑھا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات کو غلط انداز میں پیش کیا گیا اور لوگ کہتے ہیں آپ نے فیصلہ پڑھا ہے. الحمدللہ میں نے پورا فیصلہ پڑھا ہے. کوئی لا کا ماہر ہم سے اس فیصلے پہ بات کر لے، میں 2 سے 2 4 کی طرح مسئلہ دکھا سکتا ہوں. میں اس وقت تک نہیں بولا جب تک میں نے مکمل فیصلہ نہیں پڑھا. میں ایک ہفتہ سے سندھ کے دورے پہ تھا. پرسوں سے میں نے جب یہ بات کی تو پہلے فیصلہ منگوایا، اس کو پڑھا کہ معاملہ ہے کیا. چیف جسٹس صاحب نے اس پر اعتراض کیا اور کیس کیا ہے، اور اس پر پھر وضاحتیں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں میں حضور پاک علیہ السلام کو اللہ کا آخری رسول مانتا ہوں، ختم نبوت کا قائل ہوں. ہم نے کب کہا کہ آپ قادیانی ہیں؟ ہم نے کب کہا آپ ختم نبوت نہیں مانتے؟ جو اعتراض پیش کیا جا رہا ہے جواب اس کا چاہیے. اب پورے ملک میں یہ بات چل گئی ہے، ہر بندے تک یہ بات پتہ ہے. جس کی کال آ رہی ہے، کوئی کہتے ہیں حضرت ہم سے 35 بندوں نے پوچھا، کوئی کہہ رہے ہیں 70 بندوں نے پوچھا، کوئی کہہ رہے ہیں آج 10 بندوں کا میسج آیا. ایک ساتھی ہم سے رابطے میں. تو میں چاہ رہا تھا کہ میں ایک یادداشت کے طور پہ پوری بات آپ کے سامنے رکھوں. پہلے ذرا معاملہ سنیں کہ فیصلہ کس معاملے کی نوعیت پہ آیا ہے، پھر میں اگلی بات کروں گا. ایک قادیانی شخص ہے جس کا نام ہے مبارک احمد ثانی. یہ ربوہ ضلع چنیوٹ کا
چناب نگر ضلع چنیوٹ کا رہائشی ہے، اور اس نے مرزا قادیانی کے بیٹے کی تفسیر جو قرآن پاک غلط انداز میں پیش ہوا، اس نے اس تفسیر کو دوبارہ چھاپا جس کا نام تفسیر صغیر ہے، اور باقاعدہ اس کو پھیلاتے ہوئے یہ آدمی پکڑا گیا۔ 2019 میں اس پر کیس ہو گیا کہ بھئی ملک پاکستان میں اسلام کے نام پہ قادیانیت کو پیش کرنا بین ہے، پکڑا گیا، گرفتار ہو گیا، سیشن کورٹ میں کیس چلا، جو دفعات لگی سیشن کورٹ سمجھی کہ یہ معاملہ سینسیٹیو ہے، انہوں نے کہا جی اس پہ ضمانت نہیں بنتی، ہم بندہ رہا نہیں کر سکتے، انہوں نے مزید گرفتاری ڈال کے فیصلہ اس کے خلاف دیا۔ یہ لوگ ہائی کورٹ میں چلے گئے، جب ہائی کورٹ پہنچے، ہائی کورٹ میں پھر اس کی پوری جو ہے نا کیا کہتے سماعتیں چلی ہیں، مکمل پروسیڈنگ کے بعد ہائی کورٹ کے جج بھی اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ بندہ قرآن کریم کی غلط تفسیر کر رہا ہے، یہ آئیناً بھی جرم ہے، قانوناً بھی جرم ہے، اسلام کے طور پہ مذہباً بھی جرم ہے۔ انہوں نے بھی اس کی سزا کو برقرار رکھا۔ تیسرے نمبر پہ یہ فیصلہ اب ہماری سپریم کورٹ میں پہنچا، اور 2 سماعتوں کے اندر ہمارے چیف جسٹس صاحب نے کیس اڑا کے رکھ دیا۔ اور حیرانگی کی بات ہے، اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے، کلمے کے نام پہ حلف اٹھایا ہے ہمارے ججز نے، اور کوئی ایک جملہ بولے تو اسے توہین عدالت میں ڈراتے ہیں، کوئی اور معاملہ کرتے ہیں، ڈر کے کوئی بات نہیں کرتا، اور جب ہمارے مدعی نے اس پر دلائل پیش کرنا چاہے تو وکیل کو کہا کہ صرف FIR پڑھو، یعنی قادیانی کا وکیل جو مرضی آئے بات کر دے، اور اہل اسلام کا وکیل، ختم نبوت کا وکیل، مسلمانوں کا وکیل صرف FIR پڑھے۔ آپ اس میں دیکھیں مکمل فیصلے میں یہ بات منشن ہے کہ اسے کہا ہم FIR پڑھو، یار وہ صرف FIR پڑھے گا اور کچھ نہیں کہے گا، اس نے اپنے دلائل نہیں دینے، قادیانی وکیل کے سوال کے جواب نہیں دینے، وہ بولنے لگا آپ چپ کر جائیں۔ کیوں؟ اسی بنیاد پر یہ شوشے پھر اٹھے ہیں کہ ان کے پیچھے مغربی قوت ہے، ان کے پیچھے امریکہ ہے، ان کے پیچھے قادیانی ہے، پھر دوسرے دن آپ وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں۔ اب یہ مکمل فیصلہ ہے، 2 رکنی بینچ ان کو سن رہا ہے، ایک خاتون جج ہے مسرت ہلالی صاحبہ، اور ایک ہمارے چیف جسٹس صاحب ہے۔ ہمیں بڑی امید تھی چیف جسٹس سے کہ اس کے خلاف غیر آئینی اقدام ہوا تھا پچھلی گورنمنٹ میں تو پوری قوم اس کے ساتھ ٹھہری تھی، ہم تو اس کے ساتھ ٹھہرے بھی یار آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کریں گے۔ اب مکمل آئین اور قانون کو وائلیٹ کیا ہے۔ اب جب یہ بات پیش ہوئی، جج صاحب کو قادیانی کی طرف سے وکیل نے کہا کہ بھئی جرم ہوا ہے 2019 میں، اور کیس اس کے خلاف جو ڈالا گیا وہ 2023 میں ہے، اور 2021 میں قانون بنا تھا، تو جرم ہوتے وقت یہ قانون نہیں تھا، لہٰذا اس کو رہا کر دیا جائے۔ اب اس کا جواب بھی تو مسلمان وکیل سے لو نا، مسلمان وکیل کو جواب نہیں دینے دیا گیا، کہاں بالکل بات ٹھیک ہے، اس کے خلاف یہ دفعہ بھی خارج کر دیں، یہ بھی خارج کر دیں، یہ بھی خارج کر دیں۔ ایسی کوئی بات ہے؟ ایسے آسانی سے نکلا جائے گا ختم نبوت کا مسئلہ؟ اور جج صاحب کے سامنے یہ قانون موجود نہیں ہے کہ 1974 میں جو ترمیم ہوئی، اس کے بعد 1984 میں صدارتی آرڈیننس کے ساتھ جسے پاکستان پینل کوڈ اور امتناع قادیانیت آرڈیننس کہتے ہیں، 297B کا فیصلہ وہ بھی تو موجود ہے، آپ نے اس کو ایسے وائلیٹ کر لیا۔ یہ قانون کہاں جائے گا؟ یہ آئین کا حصہ کہاں جائے گا کہ جی حذف کر دیں، اس کا جرم پہلے ہے، قانون بعد میں بنا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر اتنی سی بات ہوتی کہ قادیانی کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تو لہٰذا اسے رہا کر دیا جائے تو ہم سہ جاتے، ٹھیک ہے زیادتی ہوئی ہوگی اس کو رہا کر دیں، کسی نے جھوٹ بولا ہوگا، وہ غیر مسلم ہے اپنی جگہ۔ یہودی کے حق میں بھی تو اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ فیصلہ کیا تھا جب وہ اس مسئلے پہ سچا تھا، کر دیں، اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ لیکن اس کے بعد 17 شکیں ہیں، 17 شکوں کے ساتھ پورے 4 ورقے ان لوگوں نے سیاہ کیے ہیں۔ میں تو 5واں دن ہے جملہ کہہ رہا ہوں، جرت کرے کوئی لگائے علماء پہ کنٹمپٹ آف کورٹ، آپ لگائیں ختم نبوت پہ، پھر آپ گھر نہ جائیں تو پھر کہنا کہ اہل اسلام بھی اور ختم نبوت بھی ہے۔ ہم اس کو سیاہ دھبا سمجھتے ہیں اور ختم نبوت کے خلاف ایک واردات سمجھتے ہیں۔ 17 چیزوں کی دلیلیں دی ہیں، ان میں 6، 7، 8، 9 یہ 4 جو ان نے شکیں دی ہیں وہ 100% اسلام اور قانون کے خلاف ہیں۔ میں آپ کے سامنے وہ شکیں پڑھ دیتا ہوں، آپ اس کے بعد اندازہ لگائیے کہ ہماری سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج کا قرآن کے بارے میں یہ نالج ہے، یہ علم ہے قرآن کے بارے میں، جو قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کی تفسیر بھی نہیں جانتا کہ وہ آیت اتری کیوں ہے، کس لیے اتری ہے، اور فٹ وہ قادیانیوں پہ کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ شک نمبر 6 ہے۔
جج صاحب اس میں کہتے ہیں عقیدے کے متعلق مسائل سے نمٹتے وقت عدالتوں پہ لازم ہے کہ احتیاط سے کام لیں. آپ پہ کوئی لازم نہیں ہے, آپ ختم نبوت کے وکیل کو نہیں بولنے دیتے, آپ پہ کوئی چیز لازم نہیں ہے, آپ پہ کوئی حلف لازم نہیں ہے, باقی عدالتوں کو آپ راہ دکھاتے پھر رہے ہیں. اسلامی عقیدہ کی بنیاد قرآن پر ہے, اور قرآن کریم میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 256 دین کے معاملے میں زبردستی نہیں کی جا سکتی, کیونکہ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں سختی نہیں ہے. ایک کافر قرآن کی غلط تفسیر پیش کر رہا ہے, اس کو روکا بھی نہیں جا سکتا, اس کے لیے لا اکراہ فی الدین اتری ہے. اگر یہ مطلب ہے کہ دین میں سختی نہیں ہے تو ایمان سے مجھے بتائیے, آپ اور ہم سارے حضور پاک کی سفارش کے امیدوار ہیں. کیا اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا تھا کہ جو لوگ نمازیں چھوڑ کے گھر میں سوئے ہوئے ہیں میں ان کے پاس جاؤں اور میرا جی چاہتا ہے لأحرقن علیہم بیوتہم, ان کے گھروں کو آگ لگا دو کہ مسجد میں نہیں حاضر ہوتے. اگر دین میں سختی نہیں ہے تو پیغمبر نے یہ حکم کیوں دیا تھا, اس خواہش کا اظہار کیوں کیا تھا؟ پتہ چلا کسی کافر کو ڈنڈے کے زور پہ کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا, لیکن جو مسلمان بن جائے گا اس کے لیے اسلامی احکام کی پابندی لازم ہے, اسٹرکٹلی پابندی کرائی جائے گی. یہ ہمارے جج صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تفسیر کس لیے اتری ہے, آیت کس پہ آئی ہے, اور اس کی ترتیب ہے کیا, اور فٹ ایک قادیانی پہ کی جا رہے ہیں جس کا اس جرم سے تعلق ہی نہیں ہے. یہ پہلی غلطی. آؤ دوسرے نمبر پہ, جو 7ویں نمبر کی شک ہے. آپ حیران ہوں گے, میں آپ کے سامنے یہ پڑھ دیتا ہوں اور آپ اسلامک نالج دیکھیں ہماری عدلیہ کے معاملات کا. دین کے معاملے میں جبر سے آخرت میں محاسبہ خدائی نظام کی خلاف ورزی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق نے یہ پیغام دیا تھا کہ پہنچا دیں, لوگوں کو ایمان لانے پہ مجبور نہ کریں. یہاں کسی قادیانی کو ایمان لانے مجبور کیا جا رہا ہے؟ یہاں تو اتنی بات ہے کہ قادیانی قرآن کی غلط تشریح پیش کر رہا ہے, اس کو روکو, کل اتنی بات ہے. آپ اس کو الٹ لے رہے ہیں. اگر یہی بات ہے تو پھر جو قادیانیوں کے خلاف قانون 1974 میں بنا ہے, عطا اللہ شاہ بخاری نے اس پر 10,000 جوانوں کو شہید کرایا ہے. بریلوی دیوبندی اہل حدیث تمام فرقوں نے اکٹھا ہو کر قادیانیوں کے لیے جو فیصلہ دلوایا ہے, پھر تو وہ بھی غلط ہو جائے گا. اور پھر آگے کہتے ہیں قرآن شریف سورۃ رعد میں آیت نمبر 40 میں, سورۃ ہود میں آیت نمبر 99 میں کہا گیا ہے کہ عقیدے کی آزادی اسلام کی بنیادی تصورات ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی قرآن کی آیت میں ذکر نہیں ہے کہ کسی کافر کو اسلام کے نام پہ عقیدے میں آزادی حاصل ہے. چیف جسٹس صاحب آپ تو چھوڑیں, آپ کی 7 پشتیں بھی دنیا میں دوبارہ اٹھ کے آ جائیں, یہ قرآن کریم کی آیت پیش نہیں کر سکتی. انہوں نے یہاں آیت نمبر دیا ہے اور میں حیران ہوں, آیت نمبر دے کر آگے آیت پیش نہیں کی. آپ جرت کرتے نا وہ آیت پیش کرتے کہ اس آیت میں کہاں لکھا ہے کہ کسی کافر کو اسلام کے نام پہ آزادی ہے. حیرانگی کا معاملہ ہے. میں یہودیوں کی کتاب کی تشریح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ان کا پرسنلی میٹر ہے. عیسائیوں کی کتاب کی میں تشریح نہیں کر سکتا, ان کا ذاتی معاملہ ہے. قادیانی کو جرت ہے وہ اسلام کے نام پر کفر کو پیش کرے اور قرآن کے نام پہ جھوٹ بولے. یہ آزادی نہ اسلام دیتا ہے, نہ قرآن دیتا ہے, نہ آئین دیتا ہے. 1000% ہمارے چیف جسٹس صاحب نے اس میں غیر قانونی غیر اسلامی بات کی. اس کے باوجود بھی ہم بات کریں, لوگ کہتے جی آپ نے فیصلہ پڑھا ہے. میں نے اس لیے فیصلہ منگوایا, مستقل اس کی رات 3:15 تک میں نے اسٹڈی کی ہے, اور اس کے ساتھ پرانے فیصلوں کو ملایا, پھر آیات کی تشریح ملائی ہے, پھر تفسیر کے ساتھ جا کے میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ میں کھلی ایک ایک شک پر بحث کروں گا. جو توہین عدالت یہ لگاتے ہیں لگا دیں. ہم دنیا میں پہلے پتہ نہیں نیک ہیں یا برے ہیں یہ اللہ جانتا ہے, لیکن اگر ختم نبوت کے لیے گرفتاری نہیں پھانسی آ جائے نا تب بھی سودا سستا ہے, مہنگا نہیں ہے. جس نے بول رہے بول دے, مجھے اس پر کوئی پرواہ نہیں ہے. میں نے رات اس پر آن لائن بات بھی کی ہے, اور میں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب آپ کو فیصلہ واپس لینا ہوگا. آپ فیصلہ واپس نہیں لیں گے, یا آپ کرسی چھوڑیں گے یا ہم تختہ دار پہ ہوں گے. پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ ملک پاکستان میں اس طرح کی قادیانیوں کو آپ چھوٹ دے دیں کہ وہ اسلام کے نام پہ جو مرضی ہے بولتے رہیں اور ہم برداشت کر دیں. مسلمانوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے میں قادیانی حوالہ دے رہا ہوں جس کی آزادی چیف جسٹس دے رہا ہے. وہ حوالہ کیا ہے؟ قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی محمد الرسول اللہ ہے, نعوذ باللہ من ذالک, اور اس کی بیوی امہات المؤمنین میں ہے, اس کے نواسے حضرت حسن حسین ہیں, اس کے 10 ساتھی عشرہ مبشرہ, 4 ساتھی خلفائے راشدین ہیں. یہ وہ مرزے گامے اور مرزے کانے کے لیے قادیانی کہتے ہیں, اور ہمارا عدلیہ کا نظام کہتے ہیں جی اسلام کے نام پہ تو آزادی ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یعنی وہ مرزے کانے کو نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیں, اور وہ مرزے قادیانی کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں نواسوں کو حضرت حسن اور حسین کہہ دیں. اور آپ کو پتہ ہے مرزا قادیانی کا جو پہلا خلیفہ ہے جس کا نام ہے حکیم نور الدین بھیروی, قادیانی کہتے ہیں وہ حکیم نور الدین اس امت کا ابو بکر صدیق ہے.
اور مرزے کا بیٹا بشیر الدین محمود جس کی تفسیر پکڑی گئی ہے، قادیانی اس کے لیے کہتے ہیں یہ اس دھرتی کا امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہے۔ قادیانی اس کو حضرت فاروق اعظم کے برابر مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور ہمارے چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں قرآن نے کہا ہے عقیدے کی آزادی اسلام کے بنیادی تصورات میں۔ بھائی وہ اسلام کی تصورات کی جو آزادی ہے وہ مسلمان کے لیے ہے، قادیانی کے لیے نہیں ہے۔ قادیانی کا معاملہ کہاں سے آ گیا؟ ہاں، قادیانی اپنا الگ مذہب مانے، وہ الگ اپنے آپ کو اسلام سے الگ ڈکلیئر کر کے مانے، پھر جو مرضی آئے قادیانیت کے نام پہ کرے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور یہ امتناع قادیانیت آرڈیننس جو 1984 کا صدارتی ضیاء دور کا موجود ہے، اس کی یہ پینل پاکستانی کورٹ کی شق بھی ہے، واضح لکھا ہے کہ قادیانی یا خود کو مسلمان مان کے، ختم نبوت کو مان کے پھر اذان دے سکتا ہے، کافر ہو کر اذان نہیں دے سکتا، کافر ہو کر اپنی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، کافر ہو کر قربانی نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے، ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے، اور اتفاقی لکھا ہے۔ اس پر تمام پاکستان کے سیاسی، مذہبی، سماجی جماعتیں متفق ہیں، کسی قسم کے اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی نہ دیکھا اس آئین کو، نیچے اسی کے ساتھ اس کی ترمیم اسی آئین کے صفحے پر موجود ہے، نہ اس کو دیکھا نہ اس کو سوچا، اور انہوں نے اس کے بارے میں فیصلہ دے دیا۔ اچھا، تیسرا بلنڈر جو جہاں مارا گیا وہ یہ ہے، کہتے ہیں قرآن کریم سورۃ یونس آیت نمبر 24 پہ رب نے فرمایا، اچھا وہ آیت کیا پیش کی کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کی حفاظت ہم نے کرنی ہے۔ مراد یہ اگر قادیانی اسلام کے خلاف تفسیر چھاپتا ہے تو چھاپنے دیں، اللہ نے قرآن کی حفاظت کرنی ہے۔ لو جی، میں مسجد کے تقدس میں بیٹھا ہوں، ورنہ میرے پاس بہت سے جوابات ہیں اس کے، میں کئی جوابات اس پہ دے سکتا ہوں۔ قادیانی، اچھا پھر کل قانون کیوں بنایا تھا قادیانیوں کے لیے؟ 10,000 آدمی ذبح کیوں کرائے تھے؟ 10 لاکھ بندہ گھر سے بے گھر کیوں کرایا تھا؟ 1 لاکھ بندہ عطاءاللہ شاہ بخاری کے جلوس میں کلاشنکوف کی گولیاں کھا کے لاہور میں زخمی کیوں ہوا تھا؟ غازی علم الدین کی پھانسی سے لے کر آج تک کے معاملات اس کے لیے کیوں تھے؟ آپ اچھا شہدائے ختم نبوت کی روحوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، اور وہ بھی آپ کو اس ملک کی سب سے بڑی عدالت کا سب سے بڑا جج بنایا گیا کہ آپ قرآن پاک کی غلط تشریح پیش کر کے اس کے حق میں کہہ دیں کہ قرآن حفاظت کرے گا، قرآن کی اللہ حفاظت کرے گا، جو مرضی آئے بکواس کرتا رہے۔ عجیب معاملہ۔ کل کوئی بندہ پاکستان کا جیلی آئین بنا لے اور وہ کہے جی میں خود جیلی صدر ہوں، وزیر اعظم ہوں، چیف جسٹس ہوں، اور میں چیف آف آرمی اسٹاف ہوں، آپ کہنا خیر ہے خیر ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان کی اللہ حفاظت کرے گا، کرنے دو اس کو۔ آپ آئین کے خلاف 2 جملے نہیں سنتے، آپ اپنے خلاف ایک لفظ نہیں سنتے، اور اسلام کے لیے جو مرضی ہے، جو کتا بھونکتا رہے اجی کوئی نہیں مسئلہ۔ اگر قاضی اور جج بھی یہ کہے، انصاف کہاں سے ملے گا؟ پھر یہ عدالت کے باہر ترازو لگایا ہوا ہے نا، ایک آلو وصل بیچن واسطے دوں چاول، پھر تو ہم انصاف نہیں کر سکتے نا۔ ہم کہیں گے آلو اور پیاز بیچنے والا یہ ترازو لے کر چلا جائے، یہ کس کے لیے انصاف ہے؟ اس میں اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے ساتھ انصاف نہ ہو، اس عدالت کو عدالت کہنے کا مطلب یہ ان کا 8واں نمبر ہے۔ آؤ 9ویں نمبر پہ ایک بلنڈر اور دے رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نا آپ نے فیصلہ نہیں پڑھا، ایسے کہہ دیا، یہ میں 9ویں شق پڑھ رہا ہوں، یہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف میں نکلوا کے آیا ہوں، یہ آپ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ جائیے اور ابھی ڈاؤن لوڈ کر لیجیے۔ شق نمبر 9 میں کہتے ہیں آئین کا دفعہ نمبر 20 کی شق اے طے کرتی ہے کہ ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی اور اس پہ عمل کرنے اور اسے بیان کرنے کا حق ہوگا۔ اور آئین کی شق نمبر 20 کی بی کہتی ہے کہ ہر مذہبی گروہ اور اس کے فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے، ان کی دیکھ بھال کرنے اور انتظام کا حق ہوگا۔ ہر مذہب کو، یعنی ہندو، عیسائی، سکھ، یہودی، پارسی، مسلمان، ہر مذہب کو۔ اوکے، مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے۔ قادیانی کون سا مذہب ہے؟ وہ تو خود کو مسلمان کہتا ہے، آپ اسے آزادی کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ اس میں منشن کریں نا کہ قادیانی جب آئین کو مانے گا، اپنے مذہب کو الگ مانے گا، پھر اس کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ یہ تو کتے کے نام پہ بکرے کا گوشت بیچا جا رہا ہے، اور بکرے کے نام پہ کتے کا گوشت بیچا جا رہا ہے، اسلام کے نام پہ وہ کفر بیچ رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ مرزا قادیانی کو پیش کرتا ہے، حضرت اما عائشہ اور حضرت خدیجہ کی جگہ مرزا کی بیوی نصرت بیگم کو پیش کرتا ہے۔
اور ابو بکر صدیق کی جگہ حکیم نور الدین بھیروی کو پیش کرتا ہے، حضرت عمر کی جگہ وہ مرزا بشیر الدین مردود کو پیش کرتا ہے، اور حضرت حسن اور حسین کی جگہ وہ قادیانیوں کے نواسہ کو پیش کرتا ہے، اور آپ کہتے ہیں شکل نمبر 20 کی اے بی آپ کو اجازت دیتی ہے؟ کوئی اجازت نہیں دیتی۔ یہ چوتھا بلنڈر ہے۔ یہ مندرجات ہیں، نہ اس پر کوئی بات کر رہا ہے نہ اس پر کوئی دیکھ رہا ہے۔ ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے صحافی ہیں، وہ بھی اسی رو میں بہے ہوئے ہیں۔ میں نے کل ایک صحافی کا نام لے کر ریکارڈ کرایا اور رات ان تک پہنچا ہے۔ ان کے ایک فرد عرفان صاحب نے مجھ سے رابطے میں کہا کہ ہمارے پاس وہ کلپ پہنچ گیا۔ میں نے کہا یا تو آپ خود فیصلہ پڑھیں یا کسی عالم دین کو بٹھائیں جو ختم نبوت کو بھی جانتا ہو اور آئین اور قانون کو بھی جانتا ہو، نہیں تو ہمیں بلائیں۔ اگر آپ اس غلط فیصلے کی احمقانہ اور فضول فیصلے کی تائید کرتے ہیں تو ہم ختم نبوت کی وکالت میں بیٹھ کر آپ کے سامنے بات کرتے ہیں، آپ بیٹھے ہمارے سامنے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس میں کتنا آئین اور قانون کے معاملات ہیں جو اس طرح کے غلط فیصلوں کی حمایت کی جائے گی۔ جب یہ بات اٹھی اور اس پر علماء نے بات کی کہ قرآن کریم کی آیات کو غلط پیش کیا، حدیثوں کو غلط پیش کیا، آئین اور قانون کو، دوسرے دن چیف جسٹس صاحب کی وضاحت ہے کہ میں تو حضور کو آخری نبی مانتا ہوں، میں تو کہتا ہوں حضور پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں، معراج کی رات حضور پاک نے انبیاء کی امامت کرائی۔ یہ الزام آپ پہ کس نے لگایا کہ آپ قادیانی ہیں اور آپ نہیں مانتے؟ یہ بات تو ہم نے آپ سے کی بھی نہیں ہے، ہم نے تو یہ بات آپ سے پوچھی بھی نہیں ہے کہ حضور پاک آخری نبی ہیں یا نہیں ہے، وہ تو اتفاقی ہم آپ کو مسلمان مانتے ہیں، کوئی بے ایمان تو نہیں مانتے۔ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ، چیف جسٹس ہونے کے ساتھ ساتھ قادیانیوں کے لیے چور دروازہ کھول رہے ہیں، آپ اس چور دروازے کو بند کریں۔ ہمارے سامنے آپ سیرت النبی کے بھلے فضائل سنائیں، ہم 10 گھنٹے بیٹھ کے آپ کی یہ تقریر سن لیں گے، لیکن جو کہا گیا ہے اس پر بات کریں۔ اور اس پر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو توہین عدالت کا نوٹس ہے، جرت ہے تو علماء کو پیش کریں توہین عدالت۔ ہم بتائیں گے توہین رسالت کیا ہے اور توہین عدالت کیا ہے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سنو، یہ میں نے کل بھی کہا ہے اور پرسوں بھی کہا ہے۔ جس طرح راہ جاتے ہوئے کتے کو چیف جسٹس کہنا چیف جسٹس کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ کوئی کتے کو چیف جسٹس کہہ دے تو چیف جسٹس صاحب اپنی توہین سمجھیں گے۔ اسی طرح مرزا قادیانی کو نبی کہنا نبوت کی توہین ہے۔ آپ برداشت نہیں کرتے اپنے لیے، اور ہم نبی کے لیے ایسے کوئی گھونٹ پی جائیں، یہ بےغیرتی کا گھونٹ ہم نے نہیں پیا۔ آج صبح ایک اور نئی بات آ گئی ہے کہ جس سپریم کورٹ نے اعلامیہ جاری کیا ہے، شکر ہے وہ کچھ حوصلہ افزا خبر ہے، لیکن اس میں لفظ کیا ہے؟ اچھا اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو روڈوں پہ کہنے کے بجائے ہمارے پاس نظر ثانی کی اپیل لائیں۔ یہ بھی ایک چکر ہے۔ آپ کو پتہ ہے نظر ثانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذرا وکلا سے جا کے پوچھیں۔ نظر ثانی کا معنی یہ ہے کہ نظر اول کے فیصلے کو ہم نے ایکسپٹ کیا ہے، اب ہم آپ سے نظر ثانی کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے تو پہلے فیصلے کو ایکسپٹ نہیں کیا، مسترد کیا ہے، ہم کیسے نظر ثانی کی بات کریں؟ آپ اپنا سو موٹو لیں گے، آپ اپنا خود نظر ثانی کی بات لائیں گے۔ ہم فیصلے کو مسترد کرتے تھے، ہیں اور رہیں گے۔ ہم کیوں لائیں؟ جو غلطی آپ نے کی اس غلطی کو درست آپ کریں گے۔ شکر ہے کہ احساس ہونا شروع ہو گیا، اور جب پورا پاکستان کی زمین گرم ہوئی ہے تب جا کر احساس کی بات آئی ہے۔ اور میں واضح کہتا ہوں، چیف جسٹس صاحب یہ آن لائن دنیا میں جا رہا ہے، آپ کو یہ فیصلہ واپس لینا ہوگا، یا اس کی وضاحت کریں گے کہ اسلام میں آزادی، اس آئین میں آزادی اس کو ہے جو خود اپنا مذہب مانے، اگرچہ قادیانی اپنا الگ مذہب مانے، ٹھیک ہے۔ اور یہ وضاحت نہ ہوئی، یہ فیصلہ واپس نہ ہوا، یاد رکھیں پھر اللہ کی لاٹھی بھی بے آواز ہے، اور مسلمان جتنا بھی گیا گزرا ہو، جتنا بھی گناہگار، خطا کار، روسیہ کار ہو، وہ آقا کا غدار ہے، نہیں ہو سکتا۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔